سے رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ اپنے زمانے کے جو ہے ولی کاملہ تھی، وہ انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھا کر کر حج کو جانے کے لیے انہوں نے جمع کر رکھا تھا۔ ایسے میں رات میں جو ہے ایک رونے کی آواز آ رہی تھی، تو جا کر دیکھا تو ایک ماں جو ہے ایک جہاں پر کچرا ڈالا جاتا ہے وہاں مردار جو جانور پڑا ہوا تھا اس کا گوشت کاٹ کر نکال رہی تھی۔ بی بی رابعہ بصری سے رہا نہ گیا، آپ نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ میرا شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، کوئی ہمارا جو ہے ہم پرورش کرنے والا نہیں، خیال رکھنے والا نہیں، میرے بچے جو ہے 3 دن سے بھوکے ہیں، ان کو کوئی کھانا کھلانے والا نہیں ہے، میں تو صبر کر جاؤں گی لیکن بچوں کا بلکنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے یہ حرام گوشت ہی صحیح، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر کوئی مستر ہے تو وہ حرام گوشت مردار گوشت بھی کھا سکتا ہے، تو میں بچوں کے لیے تھوڑا لے کر جا رہی ہوں۔ تو بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا دل پسیجتا ہے اور آپ فوراً گھر کو جا کر جو حج کو جانے کے لیے آپ نے پوری جمع پونجی تھی وہ پوری کی پوری لا کر اس عورت کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پیسے ہیں، اس سے تم اپنی زندگی گزارو۔ تو آپ حج کو نہیں گئے اور لا کر جو ہے ان کی تمنا کو پوری کر دیا۔ اب حج کے ایام چلے گئے، لوگ قافلے حج کو گئے اور ایک ایک کرتے ہوئے قافلے واپس آ رہے ہیں۔ ایسے میں لوگ آتے ہیں اور آ کر آپ کے گھر پر دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو طائف کے میدان میں آپ کو دیکھا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ لوگوں سے پوچھو، میں تو کہیں گئی نہیں، اب واقعہ کچھ ہوا کہ میرے پیسے میرے پاس نہیں رہے تو میں جا نہ سکی۔ تو پھر کوئی آدمی آیا اور آ کر کہا کہ یاد ہے کہ ہم نے آپ کو عرفات کے میدان میں ملاقات کی تھی۔ کوئی آدمی حج سے واپس آتا اور وہ کہتا کہ ہم نے آپ کو جہاں رمی جمرہ جہاں کنکریاں مارتی ہیں وہاں ملاقات ہوئی تھی، کوئی کہتا کہ ہم نے آپ کو طواف کے دوران دیکھا تھا۔ اب بی بی رابعہ بصری پریشان کہ میں تو گئی نہیں، اور یہ لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ وہاں دیکھا وہاں دیکھا وہاں دیکھا، ہم نے آپ سے وہاں بات کی تھی۔ اسی جو ہے شش و پنج میں آپ پریشانی کی حالت میں آپ سوتی ہیں، تو رات میں خواب میں آپ کو خدا کی جانب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تو نے جو کام کیا اس سے ہم اتنا راضی ہوئے کہ ہم نے ایک فرشتے کو تیری صورت میں حج کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور ایسا نہیں کہ وہ اس سال ہی، جب تک حج ہوتا رہے گا ہر سال وہ فرشتہ جو ہے تیرے نام سے حج کرتا رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ حقوق العباد یعنی کسی محتاج کی، یتیم کی مدد کر دینا اور ان کے دل سے دعا لے لینا، اتنی بڑی خدا کے پاس رضامندی ملتی ہے کہ انسان تصور بھی کر نہیں سکتا۔ اسی طرح